جب سے ورلڈ بینک نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ قرار دیا ہے تب سے بحث چھڑ گئی ہے کہ اس ماڈل کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کون اسے بہتر کر سکتا ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ اور اس کو صرف امیر طبقے کے لیے ہی فائدہ مند قرار دیتے ہوئے پاکستان کو پائیدار ترقی کے لیے اپنی معاشی پالیسیز تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، معاشی ترقی پائیدار نہیں ہے، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہے، پاکستان اپنے ساتھی ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق غربت میں پھر اضافہ ہو رہا ہے، حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے اور ایسی پالیسیز کو بدلنے کی ضرورت ہے جن سے ترقی متاثر ہوئی ہے اور پاکستان ایک غیر یقینی اور کم ترقی کے سائیکل میں چلا گیا ہے۔ کیسے اس چیز کا تدارک ممکن ہے؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ورلڈ بینک نے جو کمنٹری کی ہے پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے اسے ہی ناکارہ قرار دے دیا ہے، آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے تو ورلڈ بینک ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو دو سب سے بڑے لینڈرز ہیں، سب سے بڑا تو چائنا ہے اور نمبر 2 ورلڈ بینک ہے، جنہوں نے ابھی تک 18 ارب ڈالر ہمیں دیے ہیں لون کے طور پر کنسیشنل، اور یہ مختلف پروگرام لینڈنگ، مختلف پالیسی بیسڈ اور پھر پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ ہے۔ تو یہ 50 سال سے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اب سڈنلی کیسے ہو گیا احساس، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اس لیے کہ اگر ایلیٹ کیپچر کی وہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں، ایسا تو سلسلہ کا ہم تقریباً آغاز سے رہا ہے۔ تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صاحب، اور آپ ظاہر اس حوالے سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، خود بھی لکھتے رہے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک نے آج کہا مگر آپ پہلے سے جو مختلف ریفارمز ہیں، جو سسٹم کی خرابیاں اس حوالے سے لکھتے رہے ہیں، ورلڈ بینک بھی مختلف رپورٹس میں ذکر کرتا رہا ہے، ٹیکسیشن ریفارمز ہوں، ایکسپورٹ اورینٹڈ ریفارمز ہوں، جو ڈیٹ کی انسسٹینیبلٹی ہے اس حوالے سے تو آپ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ عارضی ہے؟ ڈیٹ کا مسئلہ، جو قرض کا مسئلہ ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے؟ جی بالکل، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، دیکھیے پہلے ہماری تاریخ کے 65 سال میں جتنا ہم نے قرضہ لیا تھا، آخری 10 سال میں اس کو 2 گنا کر دیا۔ جس رفتار سے ہم نے پچھلے 8-10 سال قرضوں کو لیا ہے اور ایکومولیٹ کیا ہے، آج تو آپ کو پتا ہے کہ 138 ارب ڈالر ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، جبکہ ریزروز ہمارے 8 ارب ڈالر سے بھی کم ہے۔ تو حالات تو حد سے زیادہ اس لحاظ سے انسسٹینیبل ہو چکے ہیں، اور آئی ایم ایف کی چھتری جب ہوتی ہے تو ٹھیک سے استعمال کی نہیں جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک سٹینڈ بائی فیسلٹی چل رہا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کب تک چلے گا۔ اس لیے پاکستان کے پاس ہم کافی عرصے سے، میں نے کتاب تک لکھی 2 سال پہلے چارٹر آف دی اکانومی پر، مگر اور جا کے میں نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کاپیاں منگوائی، مگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تو ہم بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ افسوس کرتے ہیں کہ پاکستان اس حال میں آج آ چکا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ نہ تو کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ باہر سے پیسہ آنا کافی حد تک کم ہو گیا ہے، اور جو قرضوں کی واپسی کی رفتار ہے وہ نئے پیسوں آنے سے زیادہ ہے، اور آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ریزروز پر اور پریشر خدا نخواستہ پڑتا رہے گا۔ اور جو بہت ساری امیدیں دلائی جا رہی ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، وہ آپ کے خیال میں جو دعوے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر مشکل نظر آتا ہے کہ اتنی سرمایہ کاری آئے کہ ہمارے ریزروز میں بھی اضافہ ہو جائے، مزید استحکام آئے اور معاشی ترقی بھی آئے؟ دیکھیے ہمارا جو ماڈل نیا جو SIFC جو قائم کیا گیا پچھلے سال کے دوران جون کے مہینے میں، تو ہم سب کا خیال یہ تھا کہ یہ جو فیسیلیٹیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بہت مناسب ہے، مگر صرف فیسیلیٹیشن سے کام نہیں ہوتا۔ باہر کے انویسٹرز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشی حالات کیسے ہیں، کیا اگر ہم پاکستان میں پروفٹس بنائیں تو ہم واپس لے جائیں گے۔ پچھلے سال تو ہم نے تقریباً 80% روک دیا تھا پروفٹس کی ریپیٹریشن۔
تو اس لیے ماحول ابھی تک پازیٹیو نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC کا ماڈل جو ہے وہ بہت مناسب ہے، مگر وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ریفارمز کے لیے۔ وہ ریفارمز ہوں گے تو یہ فیسیلیٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا، مگر ریفارمز اور حالات کو بہتر کرے بغیر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ میرا نہیں خیال ہے کہ $70 ارب اگلے 3 سال میں آ جائیں گے۔ جن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ میں پھر کہوں گا لکھتے بھی رہے ہیں، سیاست کو صرف سمجھتے ہی نہیں ہے بلکہ سیاسی لیڈران سے ملاقات کرنا، انہیں آپ نے خود بھی ذکر کیا، کتاب بھی پیش کی چارٹر آف اکانومی پر آپ لکھ چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی بھی حکومت آ جائے تو یہ جو معاشی ماڈل ناکارہ ہو گیا ہے، جو اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے، کسی بھی جماعت کے پاس اس کا آپ کو پلان نظر آ رہا ہے؟ اور اگر نظر آ رہا ہے تو ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے صورت میں وہ استحکام آئے گا کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دراصل یہ ہے کہ دیکھیے اس مرتبہ بہت اہمیت الیکشنز اور 2024 جو اگلا سال ہے تاریخ کے ایک بہت اہم وقت ہے یہ آنے والا۔ دوسری طرف مجھے اس بات پر ابھی تک ہم سب منتظر ہیں کہ جو مینیفیسٹو ہیں ہمارے بڑے پارٹیز کے، وہ ابھی تک آ جانے چاہیے تھے تاکہ ان پر کافی بحث ہوتی، کافی ڈسکشن ہوتا اور ایک طرح سے آہستہ آہستہ کنسنسس کی طرف آگے بڑھتے، مگر ابھی تک کسی میجر پارٹی نے اپنا جو مینیفیسٹو ہے، خاص طور پہ یہ مشکل حالات کو کس طرح سنبھالے جائیں گے، اس پہ ابھی تک مینیفیسٹو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا ہے۔